شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ وہ نہیں ہوتا جو محمد اور آل محمد سے محبت کرتا ہے، فرمایا شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی اور آل علی سے مودت کرتا ہے۔ کئی جوان اعتراض کرتے مولانا رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو ٹی وی پر ہم یہ دیکھتے ہیں ایک طرف شیعہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرے مکتب کا مولوی۔ تو میں نے کہا ایشو کیا ہے؟ کہ مولانا وہ دوسرا ہے لیکن علی کے فضائل زیادہ پڑھتا ہے، وہ اپنا چپ بیٹھا رہتا ہے۔ ہاں؟ کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں قاری حنیف اتنے فضائل پڑھ جاتا ہے مولانا، حدیث پہ حدیث، حدیث پہ حدیث، یہ علی کی فضیلت، باب میں دلیل علم ہے، رسول نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا، اور ہمارا مولوی بات ہی نہیں کرتا مولانا، وہ زیادہ فضائل پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہی تو فرق ہے، محبت کرنے والے کو شیعہ نہیں بولتے۔ وہاں پہ کسی ہندو کو بھی بٹھاؤ گے وہ بھی امام حسین کے فضائل پڑھے گا، کرسچن کو بٹھاؤ گے وہی امام علی کے فضائل پڑھے گا۔ تو پھر فرق شیعہ اور غیر شیعہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ سارے فضائل پڑھنے کے بعد اس سے پوچھو گے نا علی افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ عقل انسان مات کھا جاتی ہے۔ 12 منٹ سارے مولا علی کے فضائل پڑھنے کے بعد حنیف قریشی سے پوچھا کون افضل ہے؟ کہتا علی چوتھے پر ہیں۔ افضلیت میں پھر وہ لسٹ بناتا ہے یہ افضل ہے یہ افضل ہے پھر علی افضل ہے۔ میں نے کہا وہ جو چپ بیٹھا ہے نا اس سے پوچھو گے نا فرق شیعہ اور غیر شیعہ یہی ہے۔ سوال یہ نہیں فضائل کون زیادہ پڑھ رہا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ مقام علی ابن ابی طالب کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، اس نے معرفت امیر المومنین حاصل کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ فطرت کا تقاضا ہے، فطرت عاشق سخاوت ہوتی ہے، فطرت عاشق حسن ہوتی ہے، فطرت عاشق علم ہوتی ہے۔ بندہ کروڑ پتی بھی بن جائے نا، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن مثلاً کراچی میں بہت زیادہ بلڈنگز بنائی ہیں، پیسہ تھا بلڈنگز بنائی، پوری زندگی اس بندے کو یہ رہتا ہے میں تھوڑا بہت انجینئرنگ پڑھ لیتا۔ مطلب جب علم کے سامنے انسان ضعف محسوس کرتا ہے تو عالم کے سامنے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ جھک جاتا ہے۔ جب کائنات نے علم دیکھا علی بن ابی طالب میں، بڑے سے بڑے اپنی حکومتوں میں بیٹھتے تھے لیکن جب مسائل آتے تھے تو علی بن ابی طالب کو بلاتے تھے۔ ہاں؟ محبت کرنا کمال نہیں ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی محبت نہیں کر رہا وہ اپنی نیچر کے اگینسٹ جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے سال بھی شاید آپ کو مثال دی تھی کورونا کے دنوں میں کیا اثر تھا کورونا کا۔ مثلاً جب ڈاکٹر کے پاس گئے انسان کا ذائقہ ختم ہو جاتا تھا، بخار میں کبھی کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ اب بیوی کھانا بنا کے دے رہی ہے، کھا کے پھیکا ہے، ابھی میں نے نمک ڈالا کوئی مزہ نہیں آ رہا، مرچیں ڈال رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ پہنچ گیا ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب بیوی شکایت کرنے لگی کھانے میں جو بھی ڈالتی ہوں کہتا ہے مزہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، چیک کرنے کے بعد بتایا، کہا کہ کھانے کا نمک ختم نہیں ہوا، اس کی نمکینی نہیں گئی، تیری فطرت میں پرابلم آ گیا ہے، تو نمک کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ تو میں کہتا ہوں اگر آج کے زمانے میں بھی کسی کو علی اچھا نہ لگے مسئلہ علی میں نہیں ہے، تیری فطرت کا مسئلہ ہے۔ فطرت جب بگڑ جائے، بھائی آپ نے نئی سے نئی ونڈو انسٹال کی اپنے لیپ ٹاپ میں، کبھی کبھی وائرس بھی تو آ جاتا ہے نا، ونڈو اٹھتی نہیں ہے، تو جب تیرے ایمان کو وائرس لگ جائے تو اس کے لیے اینٹی وائرس کا ہونا ضروری ہے، اور یہ ہماری مجلسیں سب سے بڑی اینٹی وائرس ہیں۔ بڑے سے بڑے وائرس کو حسین کی مجلس ختم کر دیتی ہے۔ جو آئے گا یہاں اور بن کے جائے گا، نہیں آؤ گے قرب اہل بیت کو حاصل نہیں کرو گے، اپنے مولا کے ساتھ رابطہ مضبوط نہیں کرو گے۔ کہ مولا ہم محبت کا تقاضا نہیں کر رہے، مولا فرماتے ہیں ہم تجھ سے مودت کا تقاضا کر رہے ہیں۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ اب سنتے جانا۔ فرمایا محبت مال سے تو کرتا ہے،
محبت بیوی سے کرتا ہے، محبت اپنے بچے سے کرتا ہے، محبت اپنے وطن سے کرتا ہے، محبت اپنے گھر سے کرتا ہے، محبت اپنی گاڑی سے کرتا ہے، محبت اپنے گھر سے کرتا ہے، محبت اپنی مٹی سے کرتا ہے، تو محبت اپنے جسم سے کرتا ہے، محبت اپنے کپڑوں سے کرتا ہے۔ فرمایا جہاں کائنات کی ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے مودت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ جہاں پہ یہ ساری محبتیں قربان ہو جائیں تو یہ مت کہو کہ کربلا محبت کا میدان ہے، کربلا مودت کا میدان ہے۔ جہاں پہ ہر شے تجھے قربان ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کیا بچا تھا کربلا میں؟ سوچو۔ یعنی امام حسین نے چھوٹی سی چھوٹی چیز سے لے کے بڑی سی بڑی چیز کو کربلا میں قربان کیا۔ مال قربان ہوا کربلا میں، گھر قربان ہوا کربلا میں، بچے قربان ہوئے کربلا میں۔ انسان کو اپنے باڈی سے پیار ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ انسان اپنے بدن سے پیار نہ کرے۔ بدن قربان ہوئے کربلا میں، بچیاں قربان ہوئی کربلا میں، لباس قربان ہوا کربلا میں۔ خیموں کو جب آگ لگی تھی، بچیوں کے کپڑوں کو آگ لگ چکی تھی۔ کیا ہے جو امام حسین نے کربلا میں قربان نہ کیا؟ قاسم کی ماں سے کہو گے نا، قاسم کی ماں کیا تجھے اپنے بچے سے محبت نہیں ہے؟ جو ماں بچے سے محبت کرے اسے تیر و تلوار کے سائے میں بھیجے گی۔ دنیا بولے گی نا یہ ماں بچے سے محبت نہیں کرتی، مائیں تو بچوں کو خطروں سے بچاتی ہیں۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچے کو خطرے میں بھیج رہی ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جو رات کے اندھیرے میں کہتی ہے میرے لال تو اتنا چھوٹا ہے تلوار اٹھا نہیں سکتا؟ ہر ماں کل اپنے بچے کو قربان کرے گی، میں تجھے کیسے قربان کروں گی؟ کیا 6 مہینے کے بچوں کی مائیں بھی ایسی تمنائیں کیا کرتی ہیں؟ مائیں کہتی ہیں بچوں کی لمبی عمریں ہوں، لیکن کربلا کی مائیں بچوں کو بٹھا کے سمجھا رہی ہیں میرے لال کل ایسے نہ لڑنا کہ دنیا بولے اس کی ماں کے دودھ کا اثر تھا۔ تو ان ماؤں کو بٹھا کے پوچھو گے نا کیا تمہیں اپنے بچوں سے پیار نہیں ہے؟ آواز آئے گا بچے سے پیار ہے، محبت ہے، پر حسین سے مودت ہے۔ تو آج مجلس میں آیا ہوا جوان یہ سوچے تو نے حسین پہ کیا قربان کیا؟ تو اگر ان سے محبت کر رہا ہے ان کا کمال ہے، کیونکہ انہوں نے خود کو سخی بنایا، عالم بنایا، با بنایا، تو ان کا عاشق بنائے۔ مولا کی خیبر سن کے اگر تو خوش ہوتا ہے، خندق سن کے خوش ہوتا ہے، شجاعت علی سن کے خوش ہوتا ہے، اس میں تیرا کمال نہیں ہے، علی شجاع ہیں، تبھی تجھے علی اچھے لگتے ہیں، دوسرے اچھے نہیں لگتے۔ ڈرپوک کا عاشق کوئی نہیں ہوتا، شجاع کے عاشق بنتے ہیں لوگ۔ تو یہ کمال علی ابن ابی طالب ہے۔ تیرا کمال تب ہے جب تو کچھ قربان کرے۔ اگر تو چند گرام کی آنکھوں کو گناہ کے سامنے بند نہیں کر سکتا تو علی والا نہیں ہو سکتا۔